مولانا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں یو کے سے، ڈاکٹر عابد رضوی، انہوں نے پوچھا ہے مولانا صاحب یہ فرمائیں یہ سورہ نجم کا واقعہ معراج شریف سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ جو سورہ نجم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ون نجم اذا، ستارے کی قسم ہے۔ اب لوگ کئی ترجمے کرتے ہیں، مولانا مودودی صاحب بھی کہتے ہیں ڈوب گیا نہیں، گرا، قسم ہے ستارے کی جب گرا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی جو ہے نا جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر بھیجا، یہ نہ گمراہ ہوا نہ یہ بدراہ ہوا۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے جس کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے اس حد تک بات سمجھ، آگے جو بات آتی ہے پھر بعد کی بات۔ قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں نا صورتوں کے شروع میں کئی جگہ تو 8 10 اکٹھی، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها، قسم پر قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن قیم نے بھی امام لکھی الامعان، اور کئی لوگوں نے کتاب میں لکھی کہ یہ قسمیں کیوں اللہ نے اٹھائی، کیونکہ قسم کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے کہ اپنے سے اعلیٰ اور برتر چیز کی اٹھائی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی تعظیم کے لیے ہوتے ہیں رسول اللہ کی، قرآن کی، کہ وہ ہمارے لیے محترم چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں، اللہ نے ان کی قسمیں کیوں اٹھائیں۔ اور یہ بھی دین میں آیا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم اٹھائے تو شرک کرتا، تو اللہ نے کیوں کیا؟ تو جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں نا کہ میں اگر غلط بیانی کروں تو جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا، یہ میرا بیڑا غرق کر کے، کوئی مرشد کو مانتا ہے کہ کنڈے کو ہاتھ لگاؤ دربار کے، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ پیر مجھے تباہ کر دے گا، وہ مشرکانہ قسم ہے۔ تو ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے اللہ تو جانتا، وہ مجھے سزا دے، وہ نہیں اللہ کے سوا کسی کی۔ یہ قسمیں جو ہے نا یہ اردو لٹریچر، فارسی، عربی، ہر جگہ یہ اسلوب یا سٹائل ہے کہ نہ یہ تعظیم کے لیے نہ وہ مقدس ہے، یہ شہادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں استشہاد اور استدلال کی قسم۔ اگر ہم کہیں نا کہ اس کی سیاہ زلفیں، اس کے چمکتے وہ رخسار، اس کا ایسا لباس، یہ گواہ ہے کہ یہ انتہائی محبوب اور خوبصورت ہے، تو دلیل ہے کہ قسم کا اس کو کھول دیں فکرہ تو یہ کہیں گے کہ اس کی زلفیں دیکھ لو، اس کا چہرہ تو وہ خود بتا رہا ہے یہ ایسا۔ تو اس کو آپ نے سمجھ لینا کہ جہاں جہاں یہ قرآن میں نا وہی باتیں جس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی آمد میں، بادلوں میں، درختوں میں نشانیاں ہیں، وہاں فکرہ بول دیتا کہ ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں، یہاں فکرے کی بجائے اس طرح کہہ دیتا کہ اس کی قسم ہے، یعنی یہ چیز گواہ ہے، اس کو دیکھ لو، اس سے پتہ چلے گا کہ جو آنے والی بات ہے ٹھیک۔ یہ کہلاتی ہیں مقسم بہی، کہ ان چیزوں کی قسم کھائی۔ کس بات پر کھائی وہ آگے آیا ہے، ما ینطق عن الہوی، کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، نہ یہ گمراہ ہے۔ اب کئی لوگوں نے نا ستارہ جو ہے نا ڈوب گیا فلاں، ڈوبنے کی بات نہیں، یہ ٹوٹتے ہیں جو ستارے ان کی، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا، اور یہ وحی کے ثبوت کے لیے آیا۔ کہ لوگ اگر سمجھتے ہیں نا کہ نبی آپ ہی بنا رہا ہے، شیطان سکھاتے ہیں، یہ قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل سے بات آتی ہے کہ شیطانوں نے آسمان کی طرف کیا جانا، وہ وہاں کی خبر کیا لا سکتے ہیں؟ یہ تو تم کاہن ہو، ڈھونگ رچا رکھا کہ ہمیں جنات نے بتایا، یہ جنات جا سکتے ہیں؟ انہیں تو مار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شہاب ثاقب جو ستارے ٹوٹتے ہیں ان کا حوالہ دیتا کہ وہاں تو بارش ہو رہی ہے، اور ہمیں جو نظر آتا ہے نا ایک آدھ ستارہ ٹوٹا، یہ بہت معمولی ہے، آپ دوربین سے دیکھیں بارش ہے، وہاں پتھر برس رہے ہیں، اور یہ مجال نہیں جنات کی کہ آسمان کی طرف جا سکے۔ اس لیے وہی کو ثابت کر رہی ہے، میری بات پلے باندھے، جب ثبوت دینا ہوتا ہے لیکن نبی جو کہتا ہے یہ آسمانی خبریں ہیں، یہ جنات لا سکتے ہیں؟ وہ تو جا ہی نہیں سکتے، وہ انہیں تو مار پڑ رہی ہے۔ تو ون نجم اذا، یہ ایک ستارہ نہیں کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ لو، ان کے ہوتے ہوئے جنات حضور کو قرآن سکھا سکتے ہیں؟ بے ایمان کافر کہتے ہیں نا یہ جنات اور شیاطین سکھاتے ہیں، اب اللہ نے کہا مردود جا سکتے ہیں؟ یہ غیب کی خبریں، پرانے واقعات، ہر بر صحیح، یہ ان کا کام نہیں۔ ون نجم اذا، ستارے جو ٹوٹ، یہاں نجم جو ہے نا جنس ہے، کہ جو بھی ستارے ٹوٹتے ہیں یہ خود گواہ ہے کہ شیاطین اور جنوں کی مجال نہیں کہ وہ آسمان پر جا سکیں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سن سکیں، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا۔ آگے جو بات کہی، چلو سورہ نجم کی بات ہی کریں، ما ضل صاحبکم وما غوی،
ہم ساری عمر حضور کی تعریف کرتے ہیں، اس فکرے سے آگے نہیں کر سکتے۔ زلال کیا ہے؟ علم میں غلط، بات جو کہہ رہا ہے علم بیان کرو اس میں غلط ہو گیا، اس کا علم ہی نہیں درست، یہ زلال ہے۔ پہلا اس کا کمال اللہ صاحب جو تمہارا نبی ہے یہ علم میں بھی غلطی نہیں کرتا، کتنی بڑی گارنٹی۔ غما غوا، غوایت کیا؟ عمل میں بڑھ جانا، کہ باتیں ٹھیک تھیں زندگی میں عمل نہیں، غلط کام۔ اس لیے فرمایا جو تمہاری طرف نبی بھیجا گیا، یہ آسمان پر جو بارش ہو رہی ہے چاند ماری، اس پر غور کرو، اللہ کا کس طرح مضبوط حفاظتی نظام ہے۔ وہی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ اگر سورہ جن میں آپ نے پڑھنا، میں توجہ دلاؤں گا کہ اللہ کہتا ہے جب وہی آتی ہے تو اس فرشتے کے آگے اور پیچھے ہم گاردیں لگاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ملاوٹ ہو جائے۔ جبریل کے آگے بھی لشکر ہوتا ہے فرشتوں کا، پیچھے بھی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک نبی کو گھیرے میں لیے رہتے ہیں جب تک وہ کلام صحیح سن کر یاد کر کے پہنچا نہیں دیتا۔ جب وہ ٹھیک پہنچا دیتا نا، وہ اللہ کا پیغام درست پہنچ جاتا، پھر وہ پیرا ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے وہی کوئی آسان بات یہ سمجھیں جیسے سرکاری خزانہ محکمہ نہر والے مال والے بھیجے نا، اونٹوں پر بھیجتے تھے انگریز، پھر اس کے ساتھ محافظ ہوتے تھے بندوقوں والے کہ ڈاکو لوٹ نہ لیں۔ یہ وہی کا جو خزانہ نا کہ کلام اللہ میں ملاوٹ ہوگی، دنیا کو ہدایت کیسے ملے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے، یہ شہاب ثاقب بارش، یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ نبی پر جو اترتا یہ وہی ہے۔ راز اللہ صاحب حکم، نہ تمہارا نبی اپنے علم میں غلطی کرتا، غما غوار نہ عمل میں بھٹکتا، اس کا علم بھی جو ہے وہ بالکل صاف ہی صحیح ہے، اور جو کام ہے وہ بھی بالکل درست۔ اما ینطق عن الہوا، اور یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر کی جاتی۔ یہ تو پہلے کلام اللہ کا وہی ہونا اللہ کی طرف سے اس نے بیان کیا، اب پھر آگے بیان کیا کہ یہ سکھایا کس نے، یہ میرا آگے آ گیا معراج والا بھی سارا مل جائے گا۔ پہلے شروع میں جو جبریل ملے اس کا بیان، یہ کس طرح آغاز ہوا اس کلام کا، علمہ شدید القویٰ۔ اب یہ شیعہ دوست کہتے تم جبریل کو استاد کہتے وہ یہاں یار استادی شاگردی کا کیا بات، حضور سبق پڑھنے لگے، پیغام جبریل لاتا حضور کو سنا دیتا، آپ کوئی لاتے ہیں پیغام مجھے دے دیتے ہیں، یہ وہ شاگردی استادی نہیں جس میں کوئی توہین ہو۔ اللہ کا کلام جبریل امین سنتے ہیں، وہ حضور کو آ کر سنا دیتے ہیں، اس کو کہا علمہ شدید القویٰ۔ یہ شیطان نہیں سکھاتے آپ کو، نہ جنات کا یہ کام ہے، یہ وہ فرشتہ سکھاتا ہے جس کو اللہ نے بڑی قوتیں دی، ذو مرہ، جس کا حسن بھی بہت آ رہا بس توا۔ اور آپ نے کوئی یہ نہیں کہ خواب میں یا مغالطے میں دیکھا کہ آنکھوں کو غلط فہمی ہوگی، بس توا، وہ آسمان کے کنارے پر صاف نظر آیا، وہ بالخلال، اس وقت جو آسمان کے کنارے پر تھا کتنے سو پر تھے اس کے، مشرق سے مغرب تک اس نے اصل شکل دو مرتبہ دیکھی ہے، ایک یہ آئے گا ایک معراج آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا چلو بتا دیں، نہ بھی زیادہ سوال ہو، کام کی بات ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کون سا فرشتہ سکھاتا؟ جو سردار ہے فرشتوں کے، اسی لیے دوسری جگہ کہا انہ لقول رسول کریم، جس فرشتے کے ذریعے میں کلام بھی اعلیٰ، لانے والا بھی جو ہے نا کاسر، وہ بھی سب سے اعلیٰ چلا، فرشتوں میں سے سب کا سردار اور بہترین ہے۔ تو ذو مرہ، بہت حسین اور خوبصورت، بس توا، وہ صاف کنارے پر، وہ بالخلال، بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آیا۔ ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، حضور کے بالکل قریب آ۔ اگر وہ آسمان کے کنارے پر ہی پیغام سنا دیتا نا، کوئی سنی بات کوئی نہیں سنی، نہیں، فرمایا بالکل قریب آ کر نا آپ کو بات سنائیے جس کے سننے میں کوئی شک نہ رہے۔ آسمان پر نظر آیا، پھر قریب آ گیا، بالکل پاس پہنچ گیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، دو ہاتھ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، بہت قریب، جیسے کاشف میرے پاس بیٹھا، جبریل بالکل پاس، تاکہ ذرا بھی سننے میں کوئی خلل نہ رہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے پھر اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کر رہی کلام سنا، یہ ہے بدل وہی، شروع کس طرح دین ہوا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہ صورت کیسی حضور کی شان، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، آپ نے جو کچھ دیکھا اس میں ذرا کوئی نہ اپنے خیال کی ملاوٹ نہیں، یہ نہیں کہ خیالی چیز یہ آپ کو نظر آ گئی کہ فرشتہ نظر آ رہا، حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں۔ أَفَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اب کافروں بے دینوں سے کہا کہ نام مرادو تم اس بات پر پیغمبر سے جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، وہ فرشتے کو دیکھتا، کلام سنتا، جیسے آنکھوں والا دیکھے اور اندھا خام خواہ جھگڑے کہ نہیں کچھ نہیں، بھائی تو اندھا ہے،
وہ سوانکھا اللہ کا پیغمبر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر سب کو فرشتے دکھائے میں آفات ماروں نہ رہا. تعجب سے پوچھا کہ وہ باتوں میں پیغمبر سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھتا؟ جو کچھ بیان کر رہا اس کی آنکھوں دیکھی بات ہے، سنی سنائی نہیں. یہ ہو گیا بیٹا شروع. اب میرا آج آ گیا غلا قدرا نظراتن پر. ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کو دیکھا اصل شکل میں، پہلے ویسے انسانی شکل میں آتا تھا. ساتھ گیا جب سدرۃ المنتہا پڑھتا جو اصل اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پھر اصل شکل میں آیا. فرشتہ بے شمار پر زمین آسمان کے کنارے ڈھانکے ہوئے. یہ بھی کل کوئی سوال کر رہا تھا کہ یار آپریشن حضور کا کیا سنی کہتے ہیں. حالانکہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آپ کا دل چیرا گیا، مگر بکواس کر دیتے کہ آپریشن کیا اس میں کیا غلطی ہونی. بات سمجھتے نہیں، یہ سارے گروہ حرام تدیاں کرتے ہیں. کوئی نجاست نہیں نکالی، کوئی ایسا گند نہیں سے اس میں توبہ توبہ. بات سمجھو. اور ایک طرف ہمارے علماء علم نشر اللہ کے صدرک اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ جب آپ کا ہم نے سینہ کھولا، بس سینہ کھولنا اور ہے بہانا یہ کوئی بات بیان کرے سینہ چاک کرنے کی. جو مولوی کرے اس کو کہے تو نادان ہے. شرع صدر اور بات ہے کہ آدمی کا سینہ کھول جائے، یعنی اس کے دل میں جگہ پکڑ لے کوئی بات. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے رب میرا سینہ کھول دے. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ علیہ السلام، جس کو اللہ سیدھی راہ دکھانا چاہتا اس کا سینہ کھول دیتا. جن کے تنگ ہو جاتے ان میں بات کو سیدھی کھول جائے قبول کر لی بات. یہ شک صدر ہے. اس کے لیے بولا کرے سین دو کاف نقطہ جو ہے نا شک سینہ چین. یہاں کوئی غلط نہیں نکل. ان شیعوں سے بھی کیا سنیوں کہ عقل سے بات کیا کرو. وہ ایمان اور حکمت بڑا جو سونے کے تھال میں لا کہ سونے کے تھال حرام ہے، سونے کے تھال میں کھانا پینا حرام، وہ اس دنیا کے قانون ہے. اگر وہ اپنا نورانی تھال لائے اس میں ایمان اور حکمت تھا، اور وہ بالکل مناسب بات تھی کہ جس دنیا میں آپ جا رہے تھے وہاں تو آپ جاتے بے ہوش ہو جاتے. ایسے ایسے فرشتے قدم زمین پر ہیں، ساتویں زمین کے اور سات جو عرش پر سجدوں میں پڑے ہوئے. جنت ہے، دوزخ ہے، ایسے ایسے وہ بشر برداشت کر سکتا. اس لیے وہاں لے جانے سے پہلے جیسے پاور بھری جاتی ہے نا، اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور بھری کہ لے نورے یومن آیاتنا الکبریٰ، تاکہ بڑی سے بڑی نشانیاں بھی آئیں گھبرائیں گے آپ. بات سادہ، نہ کچھ دل میں غلاظت نہ کوئی نہیں. ایسے جیسے کہتے تھے نا کہ بس چارج کر دیا دو بات. کتنی باتیں میں جن کو بیٹا غلط بیان کر کے نا سب فساد برپا کر. تو اللہ فرماتا ہے ایک بار یہ تھی کہ آسمان کے کنارے پر آیا، قریب آ گیا. ولا قدرہ نظرۃ. یہ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر اس کو دیکھا جبریل کو. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا مادی دنیا کی آخری سرحد، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جاتا. اللہ کی دنیا، اللہ جانتا وہاں کیا کیا نہیں، کوئی آگے نہیں گیا. صرف حضور گئے وہاں سے آگے. جبریل بھی وہاں رک گئے. جب آپ نے کہا کہ جبریل اتنا ساتھ دیا اب چلو، انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی مجال ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری آخری حد یہ. تو سدرۃ المنتہا وہاں جو نا حضور نے دیکھا کہ جبریل اصل شکل میں نظر آئے. اب وہ بیری کی درخت میں شکل میں نظر آئے. ایک بیری کا درخت تھا، اس کے جو پھل تھے وہ مٹکے مٹکے جتنے، اتنا بڑا بڑا بیر تھا. اور آپ نے فرمایا حجر کا علاقہ جو یمن میں ایسے مٹکے جو نا اتنے بڑے بڑے تھے کہ پتے اس کے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح بہت بڑے بڑے، شاخیں بڑی. اب وہ درخت کون سا تھا؟ بات پھیل جاتی نا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو کچھ معراج کی رات آپ نے دیکھا جاگتے ہے، مگر جیسے عالم خواب ہے نا، خواب میں جو دیکھا وہ سچ میں وہی نہیں چیزیں ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. وہ ایک بات ہوتی ہے جو اس رنگ میں دکھائی جاتی ہے، جیسے آج کل کارٹون بناتے شکل بنا کر دکھاتے. اب سدرا کیا درخت؟ یہ سارا جہان ہے بیٹا. یہ پوری دنیا ایک درخت کی طرح. جانور جو وہ بھی اپنی مرضی کر سکتا، درخت نہیں. وہ پھلے بڑے جو اپنی جگہ، یہ اللہ کے کنٹرول میں آئی دنیا. کتنی پھیلے زمین میں جڑیں ہیں، شاخیں ہیں، پتے، جہان بنا ہوا ہے اتنا بڑا، مگر یہ قابو میں اللہ کے بالکل جیسے ایک درخت. تو فرمایا جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا. اور وہاں کیا پھر عندہا جنت المأویٰ، وہ جو ہے نا سدرۃ المنتہا اس کے پاس ہی پھر وہ جنت ہے جہاں نیک لوگ آخر کے جا کے ٹھہریں. یکش سدرۃ المأویٰ یکشا. اب وہ چیزیں ایسی تھی اللہ بیان نہیں کر سکتے، نہ ہم سمجھ سکتے. یکش سدرۃ المأویٰ یکشا، جب سدرا کو ڈھانک رکھا تھا، جس چیز نے ڈھانک رکھا بس تم نہیں سمجھ سکتی
کہ کتنا نور برس رہا تھا اور کس طرح اس میں کوئی شعائیں وہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ اللہ کی طرف جو فیض کائنات پر آتا ہے نا وہی ہے جو اس جہان پر نور برس رہا. سمجھیں گے ہم نہ سمجھیں. اللہ اکبر. پھر حضور کے بعد جیسے علم کا کہا تھا نا کہ علم میں غلطی نہیں کرتا عمل میں نہیں بڑھتا، یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ جو چیز دکھائی ہے اس کی بجائے حضور نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. میں دکھانا یہ چاہتا ہوں ادھر نہیں، دھیان ادھر کر دیا یا اس سے آگے. اس کا بھی رد کیا. قرآن میں ایک شوشہ بھی زائد نہیں. ما زاغ البصر وما طغى. پیغمبر نے جو دیکھا ٹھیک آنکھ جما کر دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا. نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی ادھر ہو گئی نہ آگے گئی، جس کو دکھایا جم کر دیکھا. اسی لیے کہ لوگ اعتبار کریں کہ نبی جو بتا رہا نا اس کی آنکھیں دیکھی شاید. بیوقوف ہو تم کیوں جگڑتے ہو. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں جب معراج کا کہا کہ کیا دکھانا تھا، یہ نہیں کہا رب نے اپنا آپ دکھانا تھا. یہ بھی باتیں لوگوں نے بنا لی. اسی لیے اما ایسا کہیے جو کہتے ہیں رب کو دیکھا وہ بہت بہتان لگاتا. رب کو دیکھنے کا یہ مرحلہ نہیں، وہ قیامت کو دیکھا جائے گا. یا یہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یہاں بھی کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اپنے رب کی آپ نے بڑی بڑی نشانیاں دی، قدرت کے نشان دیکھے. لو میں نے شروع کے جو تھے نا شروع وہی اور پھر معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات. یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہاں ہے اس سورج کا تعلق. اور قسم میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی کہ جس طرح ستارے ٹوٹتے ہیں نا اور جنات جو ہم ان کی مجال ہی نہیں آسمان کی طرف سے. اس پر ہی غور کر لو کہ جو نامراد کہتے ہیں کہ حضور بھی کاہن ہیں جنات رکھے ہوئے. جنات بیچارے تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ آسمانوں کی طرف کہاں جا سکتے. تو چلو ایک سوال کا جواب بھی لمبا ہو گیا مگر بہرحال اس میں بہت کچھ بیان ہو گیا. اللہ قبول ہوا. اور کیا بات